من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. ترجمہ: یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہوا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ آیت نمبر 171 پہ ہم نے جو پچھلا ہمارا درس تھا اس پہ بات ہو گئی تھی، لیکن وہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ سلسلہ کرام جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ تو اس سے پچھلی جو آیات ہیں وہ اس میں یہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے یعنی کفار کا ایک رویہ بیان کیا جا رہا ہے، اس پر ہم نے تفصیلاً اس پر بات ہوئی تھی کہ جب حق کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو کوئی دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے اس کو رد کرنے کی، تو وہ بس یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے باپ دادا جس راہ پر چلتے آئے ہیں ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ تو اب انہی کے بارے میں اس آیت نمبر 171 ہے، اس کے اندر یہی بات کی جا رہی ہے
کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ لا یسمع الا دعاء و ندا، تو وہ صرف آواز کو تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہیں. تو جس طرح ایک جو جانور ہوتے ہیں تو وہ آواز تو ان کی چیخ و پکار ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن چونکہ عقل تو ان کو عقل زیادہ نہیں دی گئی تو اس لیے اس کو مفہوم کو نہیں سمجھتے بات کو. تو اتنا ہی ہے کہ جو آواز کو وہ سمجھ لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ ان کی حیثیت بھی یہی ہے، اور اس لیے فرمایا گیا کہ سمن بکمن حمیا فہم لا یعقلون، کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں اور ان کو کوئی عقل نہیں. یہ سمن بکمن حمجن کے جو الفاظ ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن کی 2 جگہوں پر آئے ہیں. ایک تو سورۃ البقرہ کی 18 نمبر آیت ہے جس کو ہم نے پہلے پڑھا، تو اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ سمن بکمن حمجن فہم لا یرجعون، کہ یہ اب نہیں پلٹیں گے. یہ اسی طرح ان کو کہا گیا کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. اور ایک اس کے بعد آگے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 ہے 39، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ والذین کذبوا بآیاتنا، کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ یہی لوگ جو ہیں سمن بکمن اور فی الظلمات، وہاں ہمجن کا لفظ نہیں ہے، اور سمن و بکمن فی الظلمات، کہ وہ اندھیرے کے اندر ہیں. تو اس کی جو تشریح سید مودودی اس میں لکھتے ہیں کہ وہ حق بات سننے کے لیے بہرے ہیں، حق گوئی کے لیے گنگے ہیں، حق کا اعتراف کرنے اور اس کو اقرار کرنے کے لیے وہ گنگے ہیں، اور حق بینی کے لیے اندھے ہیں. یا ابن کثیر میں لکھا گیا کہ حق کی راہ پر چلنے سے وہ اندھے ہیں اور صرف آواز کو سنتے ہیں لیکن اس کے جو کلام کے اندر بھلائی ہے اس سے غافل ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمجن کا ان کی تشریح کی گئی کہ وہ صراط مستقیم کو دیکھتے نہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ساری ہیں لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور اسی طرح ایک تفسیر کے اندر لکھا گیا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر سننے، دیکھنے اور بولنے کی طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ ہو، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو انسانوں کو بھی دی گئیں اور جانوروں کو بھی دی گئی ہیں، لیکن جس طرح بات کی گئی کہ ان کو وہ جس طرح جانوروں کو چیخ و پکار کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اسی طرح اگر انسان بھی جو کلام کا مفہوم ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہو اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہو، جس طرح پچھلی آیت کے اندر بات کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو بات ہے ہم اس کو جس طرح ہم نے باپ دادا کو پایا ہم اسی طرح چلیں گے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایک ہوتی ہے ہمارے اردو میں محاورہ ہے کہ بیڑ چال، جس طرح ایک بیڑ چلتی ہے تو دوسری بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، تو کوئی عقلی دلیل نہیں ہے حق کے مقابلے میں. تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ پھر اگر یہ سننے، دیکھنے اور بولنے کی طاقتوں کا استعمال حق کے لیے نہ ہو اور حق کی راہ میں کام نہ آئے تو ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. اور جس ہستی نے انسان کو یہ طاقتیں بخشی ہیں اگر یہ اسی کے احکام کے مطابق عمل نہ کریں اور انسان کو مالک حقیقی کا راستہ نہ بتائیں تو ان کے ہونے اور نہ ہونے کا کیا فائدہ. جس تک کہا گیا کہ کسی کے پاس اگر دولت ہو لیکن اس کو استعمال میں نہ لائے تو اس کے پاس دولت ہونے یا نہ ہونے یہ برابر ہے. تو مطلب انسان کو سینسز تو دیے گئے ہیں لیکن ان کو اس سے مفہوم جو ہے وہ اس سے وہ اخذ کرنا اور حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پچھلے انبیاء جو ہیں ان کی باتوں کو جب مانیں گے، ان کی رہنمائی کے اندر جو کریں گے تو پھر یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ان کو 5 سینسز دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو دور یورپ میں جو آیا ہے جس میں سیکولرزم کا دور آیا ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ
کے وجود کو ایک حد تک کافی حد تک ایک طرح سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی مانتے اس کو زبانی طور پر مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی کے تمام تر انہوں نے زندگی سے خارج کر دیا ہے۔ تو اس میں وہ زندگی کے مختلف معاملات میں یہ چیز آئی ہے، مثلا سیاست میں جب آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی ہے کہ انسان جو کچھ فیصلہ کرے وہی کافی ہے، اس کے اوپر کوئی حدود اور قیود کی ضرورت نہیں ہے، جو اکثریت سے جو فیصلہ کریں۔ اسی طرح علم کے میدان میں ایک فلسفہ آیا ہے، پازیٹیوزم کا فلسفہ ہے۔ تو پازیٹیوزم کے فلسفہ نے یہ کہا کہ اینی تھنگ وچ کین ناٹ بی فیلٹ بائی 5 سینسز دیٹ از میننگ لیس، یعنی اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو 5 سینسز جو ہیں یہ تو جانوروں کو بھی دیے گئے ہیں، اگر وہ اس کے نتیجے میں وہ حق تک نہ پہنچے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ انہی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ سمن بکمن ہمجن ہیں۔ اور یہ جو صورت الانعام کی جو آیت اس کے حوالے سے تھی کہ والذین کذبوا بآیاتنا صمن وبکمن فی الظلمات، تو اس کی جو تشریح کی ہے سید مودودی نے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں محض تماش بینی کا شوق نہیں بلکہ فی الواقع یہ معلوم کرنے کے لیے نشانی دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ وہ امر حق ہے یا نہیں، تو آنکھیں کھول کر دیکھو کہ تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ زمین کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں کے کسی نوع کو لے کر ان کی زندگی پر غور کرو، ان کی ساخت ٹھیک ٹھیک بنائی گئی ہے، اور ان کو دیکھ کر بھی تم حق کے راستہ پا سکتے ہو، کہ لیکن نہ تم خود حق کو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین، اب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو تمہیں رزق دی گئی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو یہ بھی اسی تناظر کے اندر بات کی گئی کہ یہود نے بہت ساری اپنے اوپر پابندیاں کچھ خود لگا دی تھیں اور کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایک اور آیت جو ہے اگر ہم دیکھ لیں سورۃ النحل کی آیات تو ان میں تقریباً یہی بات کی گئی ہے، اور اس میں یہود کے حوالے سے ہی یہ ڈسکشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی کے اندر چھوڑ دیا۔ تو وہ پھر مسلمانوں سے یہ بحثیں کرتے تھے کہ یہ فلاں چیز تو ہمارے ہاں حرام ہے اور فلاں چیز تو ہم کھا رہے ہوتے، یہ کیسا اللہ کا مذہب ہے، یہ اللہ کا دین تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ بات کی گئی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور آگے پھر حرام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم ان آیات کو بھی آگے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلی جو آیت ہے 173، اس میں پہلی دفعہ حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا، یعنی پچھلی آیت کے اندر تو یہ بات کی گئی کہ حلال چیزیں کھائیں، یعنی ساری چیزیں حلال ہیں وہ کھائیں، اور اب جو ہے اس کے اندر سے جو حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اب آگے یہ پھر اس کی رعایت بھی دی گئی، فمن اضطر غیر باغ، کہ جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو لیکن وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، اطاعت کا جو ہے وہ اس کے رویے پر چلنے والا ہو، اور ولا حادن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ہے تو وہ چیزیں حرام ہیں، حلال نہیں ہیں، مگر اضطرار کے باعث وہ معاف ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس کی جو مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کے استعمال کے حوالے سے اس کی 3 شرطیں لگائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی وہ مجبوری کی حالت ہو۔ مضطر جو ہے یہ لفظ معرف القرآن میں کہا گیا کہ جس کی جان کو خطرہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی تکلیف یا ضرورت جو ہے وہ اس سے مضطر نہیں بنتا، بلکہ جان کو خطرہ ہو تو وہ مجبور ہے۔
تو بھوک اور پیاس سے اس کی جان پر بن گئی ہو، یا بیماری جو ہے وہ اس کی ایسی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دوسری بات کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو ولا حادن، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، اور طالب لذت نہ ہو، معرفت قرآن میں کہا گیا۔ اور تیسری چیز کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، کہ اگر حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ، اس سے زیادہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ اسی سے معرفت قرآن میں کہا گیا کہ اس کی 5 شرائط ان کو نے بیان کی، کہ پہلی چیز تو اضطرار ہے، محض اضطرار میں یہ ہے کہ جان کو خطرہ ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف معمولی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو جان کو خطرہ ہے اس میں اضطرار اس کو کہیں گے۔ دوسری چیز، حرام چیز کے سوا کوئی چیز علاج و دوا کے لیے میسر نہ ہو، یعنی یہ بطور دوا انہوں نے لکھا ہے کہ حرام چیز کے استعمال کے حوالے سے، کہ حرام چیز کے سوا کوئی اور چیز علاج و دوا کے لیے مؤثر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ اور تیسری چیز کہ حرام چیز جو ہے اس سے جان بچنا یقینی ہو، یعنی محض یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر نہیں ہو۔ اور چوتھی ہے کہ اس کے استعمال سے وہ کوئی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، یا محض طاقت کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، اور جتنی پھر ضرورت ہے اس سے زیادہ وہ استعمال نہ کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو حرام چیزوں کے حوالے سے 2 آیات اور بھی اس میں ہیں، 2-3 جگہوں پر اور آیات بھی ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ایک تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر، یہ ایک سورۃ النحل کی جو آیت ہے یہ 114 میں تقریباً یہی بات کی گئی ہے۔ اگر اس کو کر لیں یا میں ہی کروں اسے، لے کر اس میں بھی آ گئی۔ تو اس کے بھی شروع میں بالکل وہی بات ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فمن، یہ تقریباً وہی الفاظ اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس میں بھی یہی اس کی تشریح کی گئی ہے کہ جو فرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور البتہ بھوک سے مجبور ہو کر یا کوئی ان چیزوں کو کھا لے اور بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہشمند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت اسی سورۃ النحل کی ہے، تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، کہ یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ کس تناظر کے اندر یہ بات کی گئی ہے یہاں بھی، کہ پیچھے جو یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا، اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ وہ بار بار اس پر بحث کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ تم اپنی زبانوں سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتے اور کچھ کو حرام قرار دیتے ہو، تو یہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ، یعنی وہ کہتے یہ تھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے
حرام کی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ خود انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیتی تھیں۔ اور اس کی تشریح جو کی ہے سید مودودی، انہوں نے کہا کہ یہ آیت صاف تصریح کرتی ہے کہ خدا کے سوا تحلیل و تحریم کا حق کسی کو بھی نہیں، الفاظ دیگر قانون ساز صرف اللہ ہے، اور دوسرا جو شخص بھی جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرت کرے گا وہ اپنے حد سے تجاوز کرے گا، اور اللہ کہ یہ وہ قانون الہی کو سند مار کر اس کی فرامین سے استنباط کرتے ہوئے کہے کہ فلاں چیز یا فلاں فعل جائز ہے، یعنی اس سے اگر وہ تشریح کر رہا ہے تو پھر تو استنباط کرتا ہے، تو اس کی بات ہے انفرنس، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ خود مختارانہ تحلیل و تحریم کو اللہ پر جھوٹ اور افتراء کہا گیا ہے، کہ جو کوئی فرد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ سورۃ النحل کی آیات تھی، اور سورۃ المائدہ کی 3 نمبر جو آیت ہے وہ مزید حلال و حرام کے حوالے سے بات واضح کرتی ہے۔ پڑھتے ہیں، پڑھ لیں اس کو ذرا۔ حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہاں تک تو یہ آیت کے الفاظ یہی ہیں، لیکن آگے کچھ مزید وضاحت ہے کہ یہ جو مردہ جانور جو ہے اس کی وضاحت ہے کہ مردہ سے میتہ تک سے مراد کیا ہے۔ میں خود دیکھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم۔ جی، تو اس میں کہا گیا، پھر آگے کچھ مزید وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو کہا گیا کہ منخنقۃ، گلا گھونٹنے سے جو جانور جو ہے وہ مر گیا ہو، ایک، اور والموقوذۃ، چوٹ کھا کر مرا ہوا، اور والمتردیہ، گر کر مرا ہو، والنطیحۃ، سینگ مار کر جس کو مارا گیا ہو، اور وما اکل السبع، جس کو درندے نے کھا لیا ہو، الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اور پھر آگے مزید پھر آرام کی تشریح کی گئی کہ ذبح علی النصب، جو کسی آستانے پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، تو یہ وہی ہے کہ جو کسی غیر اللہ کے۔ پھر آگے کچھ تیروں کا ذکر کیا گیا کہ جو تیروں سے تم فال نکالتے ہو وہ، اور پھر اس کے بعد یہ وہ آیت ہے کہ جو قرآن کی جو نازل ہونے والی آخری آیات میں سے ہے، بلکہ آخری آیت ہے یہ بھی، یہ جو حصہ ہے اس کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تو قرآن کے جو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے اندر مزید جو ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہے، اور اس میں بھی پھر آگے یہی بات کی گئی ہے کہ اگلی جو آیت ہے اس سے سورۃ المائدہ کی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 4، تو اس میں کہا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو اور جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو یہ بھی اسی کے اندر اس کی حلال و حرام کے حوالے سے یہ آیات بھی ہیں۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پھر مزید کچھ اس کے احکامات ہیں۔
اسی طرح یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی آیت جو ہے آیت نمبر 145 اس کے اندر بھی تقریباً یہی ہے. سورۃ الانعام کی 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. جی تو اس میں کچھ کہا گیا کہ ایک تو یہ میتا تھا مردار، اس کے خون کے ساتھ یہاں پر تو صرف جو ہے کہ لفظ جو ہے وہ دمن ہے، یہاں پر یہ ہے کہ دمم مصفوحہ جو بہتا ہوا خون. تو اس سے مزید جو ہے اس آیت جو اب ہم ہماری سورۃ البقرہ کی جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس سے وضاحت ہو گئی کہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے. اسی طرح لحم الخنزیر جو ہے یہاں پر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور فمن اضطر غیر باغ اس کا ذکر دوبارہ اس آیت کے اندر بھی ہے. اور اگلی جو اس کی سورۃ الانعام کی جو اگلی آیت ہے اس میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے یہود پر، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. تو اس کی جو تشریح کی گئی ہے سید مددی نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر دی تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حرام کے اندر چھوڑ دیا تھا. اور تو اب وہ اس وجہ سے پھر چونکہ وہ فرق دیکھتے تھے جب امت مسلمہ کے حلال و حرام کے اور اس کے درمیان، تو پھر وہ اس پر بحث کرتے تھے. تو اب اس میں جن چیزوں کا حرام ہونے کی بات کی گئی ہے، ایک تو پہلی چیز میتت مردار. اس کی جو تشریح کی گئی ہے کہ جو ایسا جاندار کہ جو اپنی موت خود مر گیا ہو، جسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، گلا گونٹ کر یا لکڑی سے یا لٹ سے مارنے سے مر گیا ہو، گر پڑا ہو، جانور کے سینگ سے مر گیا ہو، یہ جس طرح ہم نے کچھ آیات پڑھی ان میں لکھا ہوا ہے، درندوں نے ہلاک کیا ہو. البتہ یہ ہے کہ جو پانی کے جانور ہیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں یہ بات کی گئی کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ جو پانی کے جو جاندار ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے. ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک پانی کا جانور عنبر نامی ایک جانور تھا، وہ مرا ہوا ملا اور صحابہ نے اس کو کھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خبر ہوئی اور انہوں نے اس کو جائز قرار دیا. تو اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دو جاندار ہیں مچھلی اور ٹڈی جو ہیں یہ حلال ہیں. البتہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے تو وہ حرام ہے. معرف القرآن میں یہی ہے کہ مردار سے مراد یہ ہے کہ جس کے حلال ہونے کے لیے عذرو شرع ذبح کرنا ضروری ہو، تو وہ جاندار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جو جانور قابو میں نہ آتا ہو، دور سے اس کا شکار کرنا ہو، تو اگر تیز دھار چیز سے اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر اس کو مار دیتے ہیں یا تیز دھار چیز مار دیتے ہیں تو پھر وہ حلال ہو جائے گا. اور اب اس میں یہ ہے کہ صرف زخمی ہونا ہو کافی نہیں ہے، بلکہ تیز دھار جو ہے آلہ ہے اس سے اگر اس کو زخمی کیا جائے گا تو پھر ہوگا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بندوق کی گولی سے جو شکار ہے وہ اس میں جائز نہیں ہے، وہ پھر اس میں نہیں آئے گا. اس کا جو عام سائنسی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی بریڈنگ اچھی ہو جائے جانور سے، جب آپ سلاٹرنگ کرتے ہیں تو میکسیمم بریڈ ہونے سے وہ خون اندر رہ جائے تو وہ بہت جلدی آرگن کو خراب کر دیتا ہے اور پورا گوشت جو ہے بلیکش ہو جاتا ہے، تو وہ گوشت کھانے پینے کے قابل ہی نہیں ہوتا. اس وجہ سے گر کر مرنا، پھر سینگ والا زخمی ہونا، اسے منع کر دیا گیا. کہ تو تڑپنا پھڑکنا جو ہے نا، جب آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ ٹانگیں ہلتی ہیں اور وہ جانور اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، تو اس سے اس کی میکسیمم بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو گوشت زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس میں بڑی خاص یہ بات بھی ہے کہ اگر
خون اندر ہی جم جائے تو وہ بہت جلدی گوشت کو خون میں جراثیم بھی ہوتے ہیں. جراثیم بہت تیزی سے. خون کو بھی منع کیا گیا تو اسی وجہ سے. پھر اس میں ایک اور اس سے مسئلہ نکالا گیا کہ یہ جو مردار جانور ہیں وہ ان کی پھر خرید و فروخت بھی، یعنی کوئی بھی جو نجاست ہے جو وہ چیز ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. مردار جانور اس کو خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی، اور کسی جاندار کو آپ مردار جانور کھلا بھی نہیں سکتے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے جو مردار جانور ہے تو اس کے وہ تمام اجزاء جو کھانے کے قابل ہیں وہ تو حرام ہیں، لیکن اس کی جو چیزیں کھانے کے قابل نہیں ہیں، اس کے بال ہیں، وہ کھال ہے، وہ اس کی وہ حلال کی جا سکتی ہے، اور اگرچہ اس کو دباغت کی جائے. اور اسی طرح یہ ہے کہ مردار جانور کی جو چربی ہے اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں. اور اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مغربی دنیا سے، عیسائی دنیا سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں وہ چربی بہت سارا، ایک تو یہ ہے کہ جو سور کی چربی بہت زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے ان کی مختلف چیزوں میں، لیکن باقی بھی جو جاندار جن کو وہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں کریں گے تو وہ بھی حرام ہے، تو ان کی جو چربی ہے وہ بھی حرام میں آتی ہے. اسی طرح اس سے کوئی صابن ہے، پنیر ہے، یہ بھی چیزیں اسی میں حرام میں آ جاتی ہیں. باقی جو اس کے بعد ہے خون کا ہے، تو خون کے حوالے سے جو دوسری جو آیت ہم نے پڑھی سورۃ الانعام میں، تو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، باقی جو جمع ہوا ہے اس میں نہیں ہے. اس میں یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو بہتا ہوا خون ہے وہی ہے. اب اس کی پھر اسی لحاظ سے خون کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی گئی ہے. اب اس میں جو خون دینے کے مسئلے پر بھی معرف القرآن میں اس پر بحث کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں اضطرار کی بات آتی ہے کہ اگر ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے، اس میں خود اسی آیت کے اندر بات کی گئی ہے کہ اگر اس کو جان کا خطرہ ہے تو وہ استعمال ظاہر ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے اس سے یہ بھی کیا کہ جو اس کو چونکہ انجیکشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے تو یہ اس طرح کی دودھ کی طرح کی مثال ہو جاتی ہے اس کی، جس طرح یعنی اس میں کوئی زخم نہیں لگتا اس میں بھی، تو دودھ کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے خون، تو اس سے انہوں نے یہ اجتہاد کیا ہے. تو یہ ہے کہ پہلی جو حرمت ہے اس کی کہ انسان کے جسم کا جزو ہے تو وہ تو اس وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن جو دوسری ہے وہ چونکہ یہ خون کو حرام قرار دیا گیا تو اس لیے وہ عام حالات میں تو جائز نہیں ہوگا، یعنی بغیر کسی اضطرار کے، لیکن جو اضطرار کی کیفیت ہے اس کے اندر وہ جائز ہوگا. ویسے بھی یہ کھانے کے بارے میں بولا جی ٹرانسفیوژن کے بارے میں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں، کھانے کے لیے چیزیں منع کی گئی، خون لگایا جاتا ہے اس سے مطلب مختلف پھر لوگوں نے جس طرح آپ اس میں کر رہے ہیں وہ اجتہاد کیا ہے. میں تو اس میں یہ جو معرف القرآن کے اندر جو انہوں نے جو بات لکھی ہے، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس پہ اجتہاد ہوں گے اور مزید باتیں بھی اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں. انہوں نے یہ اس کی دو تشریحات کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ انجیکشن کی وجہ سے چونکہ نکالا جاتا ہے تو اس کی جی تو اس کی حیثیت وہ دودھ کی طرح کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسے خون سے وہ خون کی طرح نہیں ہے، اس کے بہتا وہ خون وہ نہیں بنتا اس سے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جو کہ اضطرار کی اس آیت کے اندر ہی بات کی گئی ہے کہ اضطرار کی کیفیت جہاں ہو تو اس میں جائز ہے، تو پھر یہ اضطرار جب ہوگا تو اس صورت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں رہتی. لحم الخنزیر کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ اس کے جو جسم کے سارے حصے جو ہیں وہ نجس ہیں، اس میں سے کوئی بھی اس میں نہیں ہے. اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جو جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو. ایک تو یہ ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح بھی اسی کا نام لیا جائے، تو یہ تو اجماع ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. دوسری یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب غیر اللہ کے لیے ذبح تو کیا جائے، کسی بت کے لیے یا کسی انسان کی تقرب کے لیے، لیکن بوقت ذبح جو ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ بھی جو ہے وہ مردار ہوگا، یہ بھی حرام ہوگا. اور
تیسرا یہ ہے کہ کسی جانور کو کوئی نشانی لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت جو مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے اور آج بھی کئی جگہ لوگ مزاروں پر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ اس کے حوالے سے یہ کام تو ظاہر جائز نہیں ہے، لیکن جانور حرام نہیں ہے. وہ جس نے اس کو چھوڑا ہے وہ اس کو وہاں پر چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے. وہ خود اس کو استعمال کر سکتا ہے، یا اور کسی کو اس نے اختیار دے دیا ہو کہ اس کو تم فروخت کر سکتے ہو تو وہ آگے فروخت ہوگا تو وہ پھر وہ حلال ہوگا. تو اس کے بعد پھر آگے اگلی جو آیت ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. تو یہ علماء یہود کے حوالے سے ہی بات کی گئی کہ ویسے تو تم جو ہے حلال و حرام کے بارے میں بہت زیادہ بحثیں کرتے ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جو ہے، تو یہ جو تم کام کر رہے ہو کہ یہ جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو تم چھپاتے ہو، خاص طور پر وہ آیات جو ان کی اس کے تورات کے اندر تھیں بھی، کچھ تو انہوں نے تبدیل کر دی تھیں، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جس میں نبی آخر زمان کے بارے میں وہ ان کی علامات بیان کی گئی تھی، تو ان کو وہ چھپاتے تھے، یا اور بہت ساری چیزوں کو وہ چھپاتے تھے. تو اور وہ چھپاتے کس تھے؟ اس کے لیے ثمن قلیلا جو ہے وہ تھوڑی سی دنیا کی جو ہے اس سے منفعت حاصل کر لیتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی حرام تو اصل میں یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو، اور اس کے بدلے میں دنیا کو جو فائدے حاصل کرتے ہو، تو یہ اصل میں ہے. اور پھر ان کی سزا بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا قیامت والے دن، نہ ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. یعنی اس وقت تو یہ ہے کہ وہ بڑے پاک پارسا بنے ہوئے ہیں، بزرگ بنے ہوئے ہیں، تو آخرت میں تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یہ ان کی یہ کیفیت ہوگی. تو یہ ان جو عام جو اہل کتاب ہیں ان پر جو ان کا رعب پڑا ہوا تھا، ان کو اس رعب کو توڑنے کے لیے ان کا جو انجام ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ ان کی جو طرز عمل ہے اس کی سزا کیا ہوگی. تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عام لوگوں میں جتنے بھی توہمات اور باطل رسمیں اور بے جا پابندیاں ان پر لگی ہوئی تھیں، تو ان کی ذمہ داری اصل میں ان علماء پر ہے کہ جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، لیکن وہ انہوں نے ان تک پہنچایا نہیں یا اس کو چھپایا. چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بیان نہیں کرتے. اور جس وقت پھر لوگوں کے اندر جو ہے غلط رویے جو ہے وہ فروغ پانے لگے، تو پھر بھی وہ خاموش رہے، اور انہوں نے اسی میں اپنی خیریت سمجھی اور اپنا فائدہ سمجھا کہ لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ رعب ختم ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اپنی جو دنیاوی حیثیت ہے اس کو وہ برقرار رکھنے کے لیے اور تھوڑے سے فائدہ کے لیے وہ احکام الہی کو چھپاتے رہے، اور اس میں خاموشی انہوں نے اختیار کی. اور ان کے بارے میں پھر یہ کہا گیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی، گمراہی خرید لی، اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے میں. تو کتنا یہ ہے کہ وہ ایک گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے آگ پر وہ صبر کر رہے ہیں، یعنی اس پر، یعنی آگ کو جو ہے وہ انہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد تو یہ کسی بھی ایسے بندے کے لیے کہ جو اللہ کی احکامات پر عمل نہ کرتا ہو، اور تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ انسان اگر جانتے بوجھتے ہوئے جہنم کے راستے پر چل پڑے تو اس کے لیے جو حیرت کا اظہار کیا گیا کہ کیا عجب ہے کہ ان کو حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر آخر میں اس کی وجہ بیان کی گئی، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو کتاب نازل کی ہے وہ تو ٹھیک حق کے مطابق نازل کی، مگر وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف اس میں کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت تو یہی ہے کہ اگر جو ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب جو ہے اصلی حالت موجود ہو تو اس میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کو چونکہ تبدیل کرتے تھے وہ، تو اس میں پھر انہوں نے اختلاف اس کا راستہ اختیار کر لیا. تو یہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حق سے دور ہو گئے اور باطل کے علمبردار بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں